ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ ناظرین کرام خوش آمدید، آپ رحمت سحر پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ کچھ چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں، میں علماء کرام سے اس کی رہنمائی چاہوں گا آج کے موضوع کے حوالے سے ہی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک علماء کی تضحیک و استہزاء، یہ کسی ایک ایجنڈے کا حصہ ہے، کوئی سازش ہے جس قوم کو جس پر آمادہ کیا جاتا ہے باقاعدہ؟ بلا شبہ اس کی بنیاد بہت عرصہ پہلے رکھی گئی تھی، جب عالم کو وہ جو ہمارے ہاں حالانکہ کوئی بھی پیشے سے وابستہ شخص اللہ رسول کی بارگاہ میں دین کے ہاں ہرگز جو ہے نا وہ تہی دامن نہیں ہے، کوئی بھی پیشہ اختیار کرے، لیکن وہ جو پیشے والے لوگ تھے ہمارے ہاں سوسائٹی میں، معاشرے میں، تو ان کی فہرست کے اندر وقت کے امام کو، عالم کو بھی شامل کر دیا گیا۔ یہ اس سے پہلے تک اگر آپ جائیں تو عالم ہی وقت کا حاکم ہوتا تھا، جو وقت کا حاکم ہوتا تھا وہی مصلی کا وارث ہوتا تھا۔ اور آج چونکہ اس مسند کو بے توقیر کیا گیا، اس کو تنخواہ دار بنایا گیا ہے، ملازم بنایا گیا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حالات اگر ماضی کے دیکھیں نا آپ، تو جس طرح ویٹروں کو امامے پہنا کر تضحیک امامے کی گئی یعنی ہے، امت کے جو مشاہیر ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سب کو ایسے ہی کیا گیا۔ جناح کیب کو آپ دیکھ لیں جس طرح بے توقیر کیا گیا اور امامے کو بے توقیر کیا گیا، تو اسی طرح جو دین کے نمائندے ہیں ان کو بھی ایک سازش کے ساتھ کیا گیا۔ قبلہ اس میں ہمارے اپنے علماء بھی شامل رہے ہیں اس سازش میں، وہ بھی حصہ بنے اس کا؟ دیکھیے اصل میں بنیادی طور پر جو سمجھنے کی بات ہے نا جی، وہ علماء حق اور علماء سو میں فرق یہ ہمیشہ سے علماء ہوتا رہا۔ سو خاص جو ہے نا اس کا یہ ہمیشہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ صوفیہ کرام کے پڑھیں نا جی، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب پڑھیں اور دیگر صوفیہ کرام، انہوں نے فرق کیا ہے۔ اور کبھی بھی جو عالم حق ہے اور عالم با عمل ہے وہ کبھی بھی اس مسند کی بے توقیری کی وجہ نہیں بنا۔ ہمیشہ وہ لوگ جو یہ تو سب مانتے ہیں، یہ تو ہمیشہ وہ شخص وہ لوگ بنے، اور کسی بھی آپ دیکھیں نا جی، کوئی بھی تو قبلہ روز روشن کی طرح آیا ہے نا، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو وہ چند لوگ جو اس کا شکار ہوئے اور شامل ہوئے اس سازش میں، تو اصل میں ان کا مقصد ہی آپ یہ سمجھیں کہ انہوں نے لبادہ اوڑا اور لبادہ اوڑ کر جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح آپ یہاں دیکھیں نا جی، آپ کو یہاں پر ایسے جاسوس کئی جگہ پر نظر آئیں گے کہ وہ تھے یہودی اور وہ اپنا لبادہ اوڑھ کر امام مسجد بنے رہے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اچھا یہ صورتحال ہے۔ اور اس وقت تو اپنی جگہ دین کو اور دین کی شاعر کو جو زیادہ متنازع بنا رہے ہیں لوگ، وہ خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے دین پڑھا نہیں، وہ ہم عالم نہیں ہیں۔ نہیں بالکل ٹھیک ہے، اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ کیا وجہ ہے؟ چند ایک لوگ ہیں جن کے پیچھے جمعہ پڑھنے یا جن کو سننے کے لیے اجتماعات میں لوگ آتے ہیں، آپ کی مسجد میں بھی لوگ خطاب سننے بھی آتے ہوں گے، کیا وجہ ہے عام مساجد میں، اکثر مساجد میں جمعے میں لوگ عین جمعے کے وقت آتے، خطاب سننے نہیں آتے؟ لوگ علماء کو سننا نہیں چاہتے۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، کیونکہ ہمارے علماء جو ہیں وارثان منبر و محراب، انہوں نے بھی اتنی محنت نہیں کی، اپنا فرض کما حق کو ادا نہیں کیا۔ بہت ساری جگہ کوتاہیاں موجود ہیں، انہوں نے وقت کی نبض پہ ہاتھ نہیں رکھا، ضروریات نہیں سمجھی اس وقت کن ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ ٹپیکل جو موضوعات ہوتے ہیں، ایک سرکل ہوتا ہے سال کا، اکثریت ایسی ہے کہ وہاں وہ بس طے ہوتا ہے کہ فلاں جمعے کے لیے فلاں، جب لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، ایون کہ یہاں تک کہ خطیب صاحب بول رہے ہوتے ہیں تو پبلک میں کوئی بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کہ اس کے بعد یہ جملہ آئے گا یا اس کے بعد یہ شعر پڑھا جائے گا۔ یہ اپنی جگہ ایک بدقسمتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک دوسرا پہلو ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا تھیں، ان کو سمجھنا چاہیے تھا، اور آج بھی ان کو سمجھنا چاہیے تاکہ خود بھی اپنے منصب کی بے توقیری کا جانے یا انجانے میں سبب نہ بنے۔ بالکل ٹھیک، بہت اچھی بات ہے۔ کیا میں نے خود دیکھا ایک نوجوان آیا، پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی، اور اس نے بڑے ادب احترام سے ایک عالم دین سے سوال کیا کہ جی میں نے وہ فلاں کتاب پڑھی ہے تو میں نے اس میں یہ پڑھا ہے، آپ رہنمائی فرما دیں۔ بڑے ادب سے، میں ساتھ کھڑا تھا، علامہ صاحب نے ڈانٹ دیا اسے، آپ نے وہ کتاب کیوں پڑھی؟ آپ کو کتاب نہیں پڑھنی چاہیے۔ آپ اپنا جواب دیں، صفائی دیں۔ جی بالکل، اس میں ان کی علمی کمزوری ہو سکتی ہے،
اپنی کوتاہی ہو سکتی ہے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ سب سے بڑھ کر ہمارے لیے رہنما ہے نا. قرآن کی آیت ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. تو حکمت اور موعظہ حسنہ، اور اگر کہیں ڈیبیٹ کرنی پڑے تو وہ اچھے طریقے سے. اور یہ سارے آداب جو ہیں وہ علماء کو سکھائے گئے ہیں، اور علماء الحمدللہ اس کو سمجھتے بھی ہیں. اور اگر کسی جگہ پر کوئی علم کی کمزوری موجود ہے، مثلا میرے جگہ اگر میرے ہاں کوئی علم کی کمی ہے، تو بجائے اس کے کہ میں ڈانٹ کر یا ناراض ہو کر اس کو جھڑک دوں، میں خود محسوس کر لوں اور میں اسے تسلیم کر لوں، اسے زیادہ وقت دوں، میں تسلیم کر لوں کہ اس کو آپ کی ضرورت ہے. اور دیکھیں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی شخص نے سوال کیا، آپ نے فرمایا نہیں میرے علم میں نہیں ہے. پھر پوچھا، فرمایا میرے علم میں نہیں ہے. 17 مرتبہ اس بندے نے سوال کیا، آپ نے تھوڑے جواب دیے، زیادہ مرتبہ کہا میرے علم میں نہیں. کسی نے پوچھا حضور آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میں اس کو غلط جواب دوں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں تسلیم کر لوں. صحیح، یقیناً یہ بھی ایک علم ہے. عالم دین کی خدمت کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ اس کی خدمت کس طرح کرے؟ میں نے نذرانے پیش کرے اس کو کہ سوٹ لے آ کے دوے کی کرے؟ نہیں، یہ تو ایک بعد کی چیز ہے. یہ بھی کرے، یہ بھی کرے. لیکن سب سے پہلی بات ذرا زور سے کہہ دینا یہ بھی کرے. تو صرف یہ نہ کہیں بلکہ آپ خود آغاز کریں نا. اور دو آپ کے رائٹ لیفٹ جو لنگر کھلا رہا ہوں نا جی، پہلے تو لنگر پیش کر ہاں وہ تو لنگر ہے نا، سوٹ کی بات آپ نے ٹھیک ہے. تو یہ بھی اس کی توقیر ہے. میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ دار حقیقت عالم دین کا جو احترام ہے نا، وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جانشینی کا احترام ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ نے جو پہلے سوال کیا تھا نا کہ علم فی نفس ہی، تو علم بہرحال مطلوب اور محمود ہے، لیکن ایک علم ہے جو آپ کے امور سے متعلق ہے، دنیا کے مفاد کے. لیکن جہاں عالم کی شان بیان ہوئی اور جہاں جانشین قرار دیا گیا اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء قرار دیا گیا، اس علم سے مراد وہ علم ہے جو معاد سے متعلق ہے، عقبہ سے متعلق ہے، آخرت سے متعلق ٹھیک ہے، جس کا تعلق زہد کے ساتھ. لہذا سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے کہ کم از کم عالم دین کے ساتھ بولیے احترام کے ساتھ. سب سے پہلی بات اس کو ملیے، احترام سے کریں، اختلافی بات کریں چاہے ضرور کریں. اور جس طرح اس نوجوان نے کیا تو عالم کا بھی فرض بنتا تھا کہ زیادہ وقت دیتا، طریقے سے زیادہ وقت دیتا، اس کو زیادہ ضرورت ہے. زیادہ ضرورت ہے. وہ ایسے ہی جیسے ایک مریض ڈاکٹر کے پاس. بس مجھے چند جملے میں بار بار مجھے کلام کے لیے کہا جا رہا ہے، کس طرح سے ایک عالم دین اپنے، ہم ایسا نہیں دیکھ رہے کہ وہ اس کے لیے دین سے زیادہ اپنا مسلک اور فرقہ اہم ہو گیا ہے. دیکھیں سب سے بنیادی چیز تو قرآن و حدیث ہے نا جی. قرآن و حدیث کو فوقیت دی جائے، اور جہاں کہیں معاشرے میں بیماری موجود ہے، وہ عقیدے کی بیماری ہو سکتی ہے، وہ عمل کی بیماری ہو سکتی ہے، اس کو ایک جس طرح مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ڈاکٹر کی حیثیت سے دیکھے کہ یہ بیماری ہے، اور اس کو توجہ کے ساتھ دور، حکمت کے ساتھ اس کو جو بھی بیماری ہے جس طرح کی، اور آج کے معاشرے میں جس طرح یہ فکر کی اصل میں جو ہے نا وہ خرابی پیدا کی جا رہی ہے، مسلسل کی جا رہی ہے، اس کو بڑے شائستہ طریقے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے. بہت اچھی گفتگو. کلام شامل کرتے ہیں جی. بسم اللہ. کلام سیدی اعلیٰ حضرت اور تضمین پیر سید نصیر الدین. بسم اللہ. بسم اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بدخواہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا حضر عشاء کے نبی ہے یہ میرا
نہیں میرا تیرا، کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے وہاں، یہی طفلی یو جوانی کے بتائے ماحوسا، اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ڈالا، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا، تیرے ٹکڑوں، آقا تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں، جانا تیرے ٹکڑوں، تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے دستگاہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ ناظرین کرام خوش آمدید، وقت ہے رخصت کا پیغام۔ قبلہ آج کے موضوع کے حوالے سے چند حدیث سنا دیتا ہوں۔ ایک تو آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ بڑوں کا احترام نہ کرے، چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، میری امت کے عالم کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ بے شک مستدرک امام حاکم کی حدیث، حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم راوی ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عالم کی توہین کرتا ہے، جو معاشرہ یا جو سوسائٹی بے توقیری کرتا ہے تو 4 مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلا وبال یہ آتا ہے کہ وہ قحط میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ، اور دوسرا یہ ہے کہ بادشاہوں کے مظالم کا شکار ہوتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ حکام کی خیانت کا شکار ہوتا ہے، چوتھا یہ ہے کہ دشمنوں کے اس پر مسلسل حملے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو آج کیا ہم یہی تو نہیں کر رہے؟ آج ہم اس لیے سمجھیے اس بات کو کہ جو وارث منبر و محراب ہے وہ اس کو توقیر، عزت، احترام دینا، یہ دین کو احترام دینا ہر لحاظ سے، ہر لحاظ سے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف منافق ہے جو میری امت کے 3 طبقات کی توہین کرتا ہے، منافق کے سوا کوئی نہیں۔ ایک تو وہ جو اسلام کے اندر بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گیا، اس بوڑھے شخص کی جو انسلٹ کرتا ہے وہ منافق ہے۔ دوسرا جو عادل بادشاہ کی، صاف پسند حکمران کی توہین کرتا ہے تو وہ بھی منافق، اور تیسرا جو عالم باعمل کی انسلٹ کرتا ہے وہ بھی منافق ہے۔ بے شک۔ آخری حدیث لے لیجئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 وہ مقدس طبقات ہیں جن کو اللہ شفاعت سے وافر حصہ عطا فرمائے گا، ایک انبیاء، دوسرے شہداء، تیسرے علماء۔ بسم اللہ جی قبلہ۔ جی میں آج کے اس پلیٹ فارم سے خاص طور پر عرض کرنا چاہوں گا عوام کو بھی، خواص کو بھی، کہ وہ علم کی قدر سیکھیں اور اختلاف کے آداب سیکھیں۔ ہمارے بزرگوں نے باقاعدہ ادب الاختلاف پر کتابیں لکھی ہیں، ہاں، اور آج دیکھیں تھوڑا سا اگر ہم پیچھے جائیں تو بہت احترام کے ساتھ کسی کے ساتھ رائے کا اختلاف ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن احترام کے دائرے میں رہ کر۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اور میں عرض کروں گا آج کے اس کے پلیٹ فارم سے کہ حکومت کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو روکیں اور سختی سے روکیں کہ جو امت کے بڑے بڑے لوگ ہیں جن کے علم کے یعنی اوپر تو دور ہے، ان کے قدموں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بے شک، اور تصوف کے شہنشاہ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ، اس جیسی ہستیوں پر ایک بندہ جس کے پاس نہ علم کی کوئی بات ہے نہ وہ چند کتابیں سامنے رکھ کر وہ ان کی ذات پر بات کرتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اہل علم کی قدر سیکھنی چاہیے اور
اس پر باقاعدہ طور پر گورنمنٹ کو سخت ایکشن لینا چاہیے، بجائے اس کے کہ کل کو اللہ نہ کرے کوئی صورتحال مزید خراب ہو جائے اور یہ جس طرح معاشرہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور بے توقیری بڑھتی جا رہی ہے، اس کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے۔ یقیناً مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ آپ کا، اور جہاں علماء کی عزت اور تکریم اور ان کے فضائل کا ذکر ہوا ہے وہاں آپ کی خوش لباسی کا تذکرہ بھی ہونا چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ، ظہیر بلالی صاحب آپ کی پوری ٹیم تشریف لائے، خوشام بہت شکریہ، قاری نصر حیات معینی صاحب بہت شکریہ، ادارہ معین الاسلام بیربل شریف سے آپ تشریف لائے، اور بہت بڑی شخصیت پروفیسر محبوب صاحب قبلہ، بڑا ان کا کردار ہے، بڑی شخصیت ہے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، علماء کی عزت توقیر کے حوالے سے گفتگو آپ نے سنی ہے، اور میں اس موضوع پر کچھ بات کرتے ہوئے ذرا ڈرتا بھی ہوں، گھبراتا بھی ہوں، اس لیے نہیں کہ میں ان باتوں سے ڈرتا ہوں، نہیں، ایک اپنے مقصد سے بندہ ہٹ جاتا ہے صرف اس لیے۔ بس گزارش یہ ہے، ایک گزارش معاشرے کے لوگوں سے کہ ان کی عزت تکریم کیجئے، جن کے پیچھے آپ رب کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، ان کا احترام کیجئے، تعظیم کیجئے، تکریم کیجئے۔ اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف کو ادب اور احترام کے دائرے میں رہنمائی کی نیت سے ان سے پوچھا جا سکتا ہے۔ یہ احترام بہت ضروری ہے۔ یہ 1400 سالوں میں اختلاف رہا ہے، اور اسی اختلاف کو رحمت کہا گیا ہے۔ وہ اختلاف رکھیے، بات کیجئے، بیٹھیے، سمجھنے کی کوشش کیجئے، قائل کیجئے یا قائل ہو جائیے، یہ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ آپ پیش ہوں۔ دوسری جانب علماء کرام سے بھی میں بہت ادب اور احترام سے گزارش کروں گا، اپنے منصب کو سمجھیے۔ وہ جو فیورٹزم کا اور جو ماڈل بننے کا ایک تصور ہے وہ لائیے۔ آپ جب تک لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ نہیں بنیں گے، ایک ماڈل نہیں بنیں گے، اس وقت تک قوم آپ کے پیچھے اس طرح سے نہیں آئے گی۔ موضوعات کا انتخاب سے لے کر آپ کی زبان، آپ کا لہجہ، آپ کا رویہ لوگوں کے ساتھ یہ بتائے کہ میں کس ہستی کا وارث ہوں، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وارث ہوں، میں منبر و محراب کا وارث ہوں۔ یہ آپ کو اپنے لہجے، اپنے الفاظ، اپنے رویے سے بتانا ہوگا، لوگوں کو اس طرف لانا ہوگا۔ لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہ کیجئے، اپنے قریب لائیے، اپنے قریب لائیے۔ دیکھیے پھر یہ نوجوان، یہ لوگ، یہ معاشرے کے لوگ کس طرح آپ کی عزت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجئے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔ بسم اللہ۔ عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول، عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو شوق صلی علی بلائے لو تیری ہے
کسی میں بوئے رسول کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدان عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدان عجب تماشا ہو میدان حشر میں بیدان کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول کہ سب ہو پیش خدا اور میں روبرو رسول قدم سے لائی ہے غستی میں آرزو رسول کہاں کہاں لیے کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان ہے مومنوں کے دل کا